اس کے بعد بھی اپوزیشن لاک ڈاؤن کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی کے اندر جو خطاب کیا اس نے پورے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور وہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ انتہا پسندی ہے، ان کی طرف جاتے ہیں، دہشت گردی کا لیبل ہم پہ لگا ہوتا تھا، وہ انہوں نے واش آؤٹ کر دیا کل اپنی اسپیچ سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی اس اسپیچ کی وجہ سے وہ صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ دنیا کے لیڈروں میں اپنے آپ کو شمار کر دیا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں پاکستانی کوئی لیڈر نے اسلام کو وہاں کے اپنی زبان میں ان کو سمجھایا کہ اسلام پیس کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کو ہم نفی کرتے ہیں، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں وہ امن پسند ہے۔ اور کشمیر کا مدعا انہوں نے جس انداز سے پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں اس طرح کا مدعا کسی نے پیش نہیں کیا، اور پوری دنیا ششدر رہ گئی۔ ان کی اسپیچ کے دوران پن ڈراپ سائلنٹ تھا، لوگ حیران ہوئے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ میرے خیال سے ایک ایسے لیڈر کے طور پہ انہوں نے خطاب کیا ہے جو ایک خود مختار لیڈر ہے، جو غلام نہیں ہے، اور پاکستان کو یہ تاثر دینے کی کوشش بھی ہوئی اور ثابت بھی کیا کہ پاکستان غلام ملک نہیں ہے، اور نہ پاکستانی قوم غلام ہے۔ جو اب تک لیڈرشپ پاکستان میں بدقسمتی سے آتی رہی، وہ پرچیوں کے ذریعے اپنا میسج دیتی تھی، اور پرچیوں کے ذریعے میسج نہیں پہنچ سکتی تھی۔ عمران خان نے اپنی دل کی آواز بتائی، اور کم از کم وہ تمام لوگ، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو اپنی کرسی کی خاطر، ایک وزیر کے گھر حاصل کرنے کی خاطر سارا دن ٹی وی پہ لگا رہتا ہے کہ یہودی لابی یہودی لابی، میرے خیال سے اب ان کا منہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسلام کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی عمران خان نے کل کی اسپیچ میں جس طرح سے اجاگر کیا اسلام کو، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اور اس کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں، اس لیے جب کوئی کارٹون بناتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار وہ کرتے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں انتہا پسند ہے۔ انتہا پسند نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کو یہ بتا دیا انہوں نے، اگر دنیا امن سے رہے تو ہم امن سے رہیں گے۔ ایک اور پیغام جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اگر دنیا نے فوکس نہیں کیا، اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکی دنیا، تو پھر 2 ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہوں گے، پھر یہ جنگ عام جنگ نہیں ہوگی، یہ ایٹمی جنگ ہوگی، جس سے صرف ہندوستان پاکستان نہیں پورا خطہ متاثر ہوگا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے آج تک کسی پاکستانی لیڈر نے دنیا کو یہ میسج نہیں دیا، اور میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے وہ کام کیا جو 70 سالوں میں نہیں ہو سکا تھا، اس لیے آج ہم اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جس شخص کے ساتھ اپنے 24 سال گزارے، ہمیں فخر ہے عمران خان، ہمیں آپ کو فخر ہے کہ آپ نے جس انداز کے ساتھ آپ نے پاکستان کا موقع پیش کیا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا، میرے خیال سے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی کیا اپوزیشن جماعتیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، بظاہر شہباز شریف نے بھی وہ کر دیا ہے، حمایت کا یقین دلایا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے صرف وہ جو شرائط ہے وہ طے ہونا باقی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب مل جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بار تو یہ ہے کہ یہ سارے چور ہیں، اور چور جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے، لیکن میرے خیال سے عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کرپشن کی ہے وہ کبھی بھی ان سے دستبردار نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔
جن لوگوں نے پیسہ کھایا اس قوم کا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ پیسہ لوٹا دے. اگر وہ پیسہ لوٹا دیتے تو ہم ان کو کل ہی رہا کر دیں گے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پریشر ڈال کر زبردستی، اور ایک طرف انہوں نے پیسہ بھی کھایا ہے، دوسری طرف وہ زبردستی بھی کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ منتخب حکومت ہے. اس کو اتنی آسانی سے گرانا توڑنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. ہم بالکل جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو راستہ دیں گے، وہ احتجاج کریں. لیکن اگر کسی نے اس کو مذہب کا رنگ دیا، اگر اس کو کسی نے کوئی اور رنگ دیا اور بچوں کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی مدارس کے، ان کے خلاف ایکشن ہوگا. ان کو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے اندر انتشار کریں. صرف وہ لوگ، اگر ان کو بدقسمتی سے جب کسی کو آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں آ جائے گی. آج پہلی مرتبہ جمہوریت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے جب نواز شریف اور زرداری جیل میں گئے ہیں. اچھا سر، کل ڈاکٹر جو ہے وہ پرامن طور پر نکلے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ڈاکٹر بھی زخمی ہوئے، جرنلسٹ بھی وہ ہوئے زخمی. 15 سے 20 ڈاکٹر گرفتار ہیں لیکن مقدمے قائم نہیں کیے جا رہے. کیا یہ پریشر ٹیکٹس ہے ڈاکٹروں کو آرام کرنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی بدقسمتی ہے ہماری کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا ایک کریم ہوتی ہے، قوم کی کریم ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو قوم کی خدمت کے لیے بنتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، پیسہ لگا کے آتے ہیں، ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خدمت کریں گے عوام کی. لیکن آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، امپلیمنٹیشن کا کام ہے ان کا. بدقسمتی سے یہ پالیسی میکر بن رہے ہیں، جو پالیسی بنانے والے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. ہر حکومت کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا موجودہ ہیلتھ نظام بہت اچھا ہے؟ اگر نہیں اچھا تو ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ساری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. اس وقت آپ کا اسپتال کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اسکولوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے. اگر عمران خان اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو کیوں اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں؟ تو جو بھی روڑے اٹکائے گا اس کے ساتھ ہم نمٹیں گے. میں اپنی تمام ڈاکٹر برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ پالیسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہم نے ہر صورت میں عوام کے لیے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی بات کریں، عوام کے حقوق کا تحفظ کریں. ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں. آپ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ نے وہی کرنا ہے جو حکومت نے آپ سے کرانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پالیسی میکر آپ بن جائیں، پالیسی امپلیمنٹیشن آپ کے ذمہ ہو جائے. یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. آپ نے صرف پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کرنی سرکاری نوکری تو آپ کی اپنی مرضی، لیکن عوام کو ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے ایک دن کی ہڑتال سے کئی درجنوں لوگ مر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ کیوں یہ بیچارے غریب لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں. آپ اپنے مقاصد کے لیے، کل جو واقعہ ہوا وہ یہی ہوا نا. ڈاکٹروں نے ہڑتال کرنی تھی، ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا. لیکن جب انہوں نے زبردستی لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا، جب انہوں نے زبردستی تالے لگانے شروع کیے اور املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اور مجھے افسوس ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سر، شیلٹر ہوم بنائے گئے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آج بھی راتوں کو لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں اور پولیس ان کو تنگ کرتی ہے. جنرل اسمبلی سے آپ شیلٹر ہوم پہ آپ آ گئے ہیں. میں آپ کو میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں اس طرح کی جو جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں شیلٹر ہومز وغیرہ، وہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مزید اسٹرینتھن کریں گے. ابھی جو منسٹری آ رہی ہیں ان کی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، جب بھی کوئی منسٹر آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے پالیسی دیں گے. اچھا، اس حوالے سے ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے، رات کو وہ دیر سے فارغ ہوتے ہیں تب؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے منسٹر اس کا آ جائے گا اور پھر اس کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہوگی انشاءاللہ وہ بنائیں گے.